الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سب تعریفیں اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے. انگنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ رب العالمین جل شانہ کے پیارے محبوب حضور پر نور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات فخر کائنات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے، عرش و فرش کے لیے، جنات حیوانات نباتات تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس جہان رنگبو میں جلوہ افروز ہوئے. معزز و مکرم قابل تکریم برادران طریقت و شریعت خواتین و حضرات، سب کی خدمات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ کی جان، ایمان، ذکر، فکر، نمازیں، اذکار، درود پاک کی بہار انشاءاللہ بہترین سفر طے کر رہے ہوں گے. آپ تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو کہ جملہ خوش نصیب احباب طریقت. آئیے فضائل درود پاک سماعت کیجئے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ ارشاد کئی صحابہ نے روایت فرمایا، جس جگہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ذکر ہوتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس جگہ سے ایک خوشبو اٹھتی ہے جو ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش مجید تک پہنچ جاتی ہے. اس کی خوشبو جنوں انس کے علاوہ زمین کی ہر مخلوق محسوس کرتی ہے. انسان اور جن اگر اس کی خوشبو کو محسوس کر لیں تو اس کی لذت میں محو ہو جائیں اور امور زندگی سے بے خبر ہو جائیں. جو فرشتہ اللہ کی مخلوق کو اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، ان مجلس والوں کے لیے ہر وہ مخلوق اور فرشتہ استغفار کرتی ہے اور اس مخلوق کے برابر ان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اتنے ہی ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. اس مجلس میں ایک شخص ہو یا 1,00,000، ان کو اتنی مقدار میں درجہ ملتا ہے. اللہ تعالی کا اجر بہت بڑا ہے. آپ نے غور کیا ناظرین کہ جس محفل میں حضور پر نور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے، اس محفل سے جو خوشبو اٹھتی ہے، اور اس خوشبو کا رنگ یہ ہے کہ ساری مخلوقات اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے سوائے جنوں انس کے. عثمان صاحب محترم اور پیارے زبیر صاحب، امداد صاحب، ارسلان بھائی، تمام بہنیں، بیٹیاں، ناظرین عزیز قدر، جو مخلوق وہ خوشبو محسوس کرتی ہے وہ پڑھنے والے کے لیے، وہ پڑھنے والا ایک ہو یا 1,00,000 یا جتنے بھی ہوں، ان کے لیے استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. برادران، آج کی یہ محفل ذکر و درود میرے برادر عزیز پیارے محمد زبیر صدیقی جو میرے دائیں جانب پہلو میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ان کے عزیز پیارے بہنوئی محمد عثمان صاحب، ارسلان بھائی، امداد بھائی، سب موجود ہیں. برادران اسلام، درود و سلام کی کتنی بہاریں ہیں. وہ جگہ، وہ مقام، وہ مسجد، وہ خانقاہ، وہ گھر، وہ در، وہ گلی، وہ کوچہ، وہ بازار، وہ ماحول، وہ تنہائی، وہ خلوت، وہ حجرہ، وہ مقام، وہ محل، وہ مقام جہاں سے درود و سلام سرور عالم کی بارگاہ میں جاتا ہے، برادران اسلام وہاں سے خوشبوئیں اٹھتی ہیں. کتنا کرم ہے پیارے امداد بھائی.
برادران اسلام، نبی الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کی ایک اور حکایت سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو محمد جبر بن حشام محمد بن سعید بن مطرف خیاط مرد صالح سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ہر رات سوتے وقت اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ بستر پر لیٹ کر ایک معین مقدار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کروں گا۔ ایک رات جب میں نے وہ تعداد پوری کر لی، مجھے نیند آ گئی۔ میں اس وقت بالا خانے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ بالا خانے کے دروازے سے سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بالا خانہ روشن ہو گیا۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قریب آ کر مجھ پر کرم کمایا، مجھ پر مہربانی فرمائی اور فرمایا یہ منہ ادھر کرو جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، تاکہ میں اسے بوسہ دوں۔ مجھے اس سے حیا آئی تو میں نے اپنا منہ ایک طرف کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ اسی وقت گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پاس سوئی ہوئی بیوی کو جگایا۔ پورا گھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ عاشق رسول کہتے ہیں، وہ عاشق درود کہتے ہیں، 8 روز تک میرے رخسار سے کستوری کی خوشبو آتی رہی۔ میری بیوی ہر دن اور ہر رات اس خوشبو کو محسوس کرتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، درود پاک کی عادت اختیار کر لیجئے۔ درود پاک جس عورت کو پڑھنا نصیب ہو گیا اس کے بخت سنور جاتے ہیں، جس مرد کو پڑھنا نصیب ہو گیا اس کے بخت سنور جاتے ہیں۔ درود پڑھو، بے حساب پڑھو، تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو کہ ممبر بن کر روزانہ کی بنیاد پر زندگی کے آخری لمحے تک اتنا درود پاک پڑھیں، اتنا درود پاک پڑھیں کہ کملی والے آقا علیہ السلام بلا حجاب آپ کو اپنا جلوہ دکھا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے ڈاکٹر حافظ محمد عرفان ہاشمی صدیقی سلمہ الرحمن، میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ تمام پیر بھائی اور پیر بہنیں سنیں کہ پیارے ڈاکٹر صاحب نے اپنے سنگی بیلیوں سمیت علی اصغر صاحب محترم، دیگر یاران محبت و طریقت، پورے شہر میں گلی گلی دیوار دیوار پر صلاۃ و سلام کو رقم کرنے میں پیارے ڈاکٹر صاحب اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ واللہ باللہ کہنے دیجئے، یہ فروغ درود کی مہکتی ہوئی تحریک، یہ فروغ درود کی خوشبو بکھیرتی ہوئی تحریک، اس کو انشاءاللہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے نور لے کر پوری روئے زمین پر ہمیں اپنی زندگی میں درود و سلام کی اس مہک کو تقسیم کرنا ہے۔ ہم نے خود بھی درود پاک پڑھنا ہے اور ہم نے اپنوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت پیش کرنا ہے۔ اس کے لیے جو بھی ذرائع ہمیں اختیار کرنا پڑے ہم کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہر پیر بھائی اور ہر پیر بہن کوئی پوسٹیں بنا کر فیس بک پر لگا رہا ہے، کوئی واٹس ایپ گروپ میں، کوئی اسٹیٹس پر لگا کر اپنے حصے کی شمع جلاتے جاؤ، تاکہ تمہاری دعوت پر اگر در و دیوار پر کسی ایک نے بھی درود پاک پڑھ لیا، یاران محبت و طریقت لکھنے والے کا، رقم کرنے والے کا، پینٹ کرنے والے کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ کی دعوت پر ایک بھی درود خواں ہو گیا، دنیا بھی سنور جائے گی، قبر اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ درود پاک کثرت سے پڑھیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھاتے چلے جائیں، دعوت دیتے چلے جائیں۔ فروغ ذکر و درود کی اس خوبصورت کیفیت سے آشنائی کے لیے آپ کچھ اوقات تو نکالیں۔ پیارے علی اصغر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں رحمتیں تب نازل کرے گا جب ہم درود پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور درود و سلام کی ڈالیاں بھیجنا نصیب فرمائے۔ نور نور عالمہ صاحبہ اور باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ، دیگر تمام برادران طریقت و شریعت، آئیے درود و سلام سے منور، معطر اور معمور فروغ درود کی عظیم تحریک
جو آپ کے دم قدم سے ہے. میں اور آپ جس تحریک کے خادم اور ادنا غلام ہونے کی حیثیت سے آرزو یہ رکھتے ہیں، خواہش یہ رکھتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی فرد ایسا نہ رہے، کوئی مرد ایسا نہ رہے، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی امیر، کوئی غریب ایسا نہ رہے جس کی زبان پر درود و سلام کی خوشبو نہ نظر آئے، جس پر نبی پاک کی مہربانی نہ ہو جائے. اللہ درود و سلام کی برکتوں سے تمام کی دعائیں، بالخصوص ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب پیارے، ان کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں، اللہ نبی پاک کی امی جان کے صدقے ان کو شفا یاب، محتاجی سے محفوظ رکھے، اس گھر والوں پر مہربانی فرمائے. آئیے عاشقان رسول اور عاشقان درود و سلام کی اس محفل کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے حسب معمول وہ وظیفہ پڑھتے ہیں جو وظیفہ اہل اللہ خواجگان نقش بند اپنی ساری حیاتی پڑھتے رہے. ان کی بارگاہوں میں، ان کی پاک مجلسوں میں جو پیش ہوتا وہ ان کے غم اور ان کے درد اور ان کے رنج اور ان کے دکھ اور ان کے قرضے اور ان کی بیماریاں اور ان کی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے انہیں ختم خواجگان پڑھتے بھی، پڑھاتے بھی. اور جسے یہ پڑھنا مل گیا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے ذکر کی برکت سے اس کی ساری مرادیں اللہ پوری کر دیتا ہے. جس جگہ یہ پڑھا جاتا ہے وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے. پڑھنے والوں کو اللہ دعاؤں سے ان کی قبولیت کا اعزاز عطا کر دیتا ہے. مرد پڑھے تو بھی خیر ہے، خیرات ہے، عورتیں پڑھیں تو بھی فضل اور احسان ہے. تو کیوں نہیں پڑھتے ہم مل کر؟ آئیے خود بھی پڑھیں. اس محفل کو اس لیے شیئر کر دیا کریں آپ کے ملنے والوں کو بھی یہ چمک ملے، آپ کے ملنے والوں کو بھی درود پاک کی مہک ملے، آپ کے پڑھنے والوں کو بھی ذوق درود ملے، آپ کے تعلقات والوں کو، آپ کے احباب، آپ کے دوستوں کو بھی یہ درود پاک کی مہک ملتی چلی جائے، وہ بھی اس خوشبو سے معمور اور منور ہوتے چلے جائیں اور درود و سلام کی عادت ان کو بھی نصیب ہو جائے. تو میں اور آپ کیوں نہیں ایسی نیکی اختیار کرتے کہ پڑھے کوئی، دعوت تم دو، اور آپ کی دعوت پر جو کوئی پڑھے اور آپ کو بھی اس میں سے کوئی حصہ